السلام علیکم تمام تلنگانہ کے آئیڈیل اساتذہ۔ السلام علیکم تمام اساتذہ، تعلیمی نیوز سنیے اردو میں۔ اور خبریں ہیں۔ جی ہاں، سرکاری اطلاعات بھی ہیں، کچھ خبریں ہیں اور ملازمین کی نمائندگی کی درخواستیں بھی۔ بالکل، اور زیادہ تر تلنگانہ سے متعلق ہیں۔ خاص طور پر ہم تعلیم، سرکاری ملازمین کے معاملات اور کچھ حالیہ واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ جی، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان مختلف ذرائع سے جو اہم ترین معلومات ہیں، جو تفصیلات ہیں، ان کو نکالا جائے تاکہ ایک آپ کہہ لیں واضح تصویر سامنے آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دستاویزات میں کیا اہم ہے۔ ضرور۔ شروعات کرتے ہیں تعلیم کے شعبے سے۔ وہاں کافی کچھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے۔ حیدرآباد میں 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے کچھ خاص اقدامات کا ذکر ہے۔ جی، ابھی تازہ ہی خبر ہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کامن ایگزامینیشن بورڈ یعنی DCEB انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے 30 اگست کو۔ اچھا۔ اس کے مطابق 1 ستمبر 2025 سے ضلع کے تمام سرکاری ہائی اسکولوں میں شام 4 بجے سے 5 بجے تک مطلب 1 گھنٹہ 10ویں جماعت کے لیے خصوصی کلاسز ہوں گی۔ تو یہ لازمی ہے؟ جی، حکم نامے کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ مقصد بالکل واضح ہے۔ مارچ 2026 میں جو SSC کے پبلک امتحانات ہوں گے ان کے نتائج کو بہتر بنانا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو اساتذہ پر اضافی بوجھ؟ کہہ سکتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹرز کو انتظامات کرنے اور ڈپٹی ایجوکیشنل آفیسرز کو نگرانی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ شاید ریاست میں تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ معیار کی بات آئی تو اساتذہ کی دستیابی بہت اہم ہے، اس پر بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں بالکل، اساتذہ کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ایک حکم نامہ ہے۔ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن نے 29 اگست کو یعنی کل ہی ایک حکم جاری کیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ضلع کلیکٹرز کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ضلعوں میں جو فاضل اساتذہ ہیں یعنی سرپلس ٹیچرز، اچھا، جو اضافی ہیں؟ جی، جن کی پوسٹنگ تو ہے لیکن شاید اسکول میں طلباء کم ہوں یا کوئی اور وجہ ہو، تو ان سرپلس ٹیچرز کو ان اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا جہاں اساتذہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کہاں ضرورت ہے؟ یہ فیصلہ طلباء کی جو تازہ ترین تعداد ہے اس کی بنیاد پر ہوگا، اور ہدایت ہے کہ یہ کام 4 سپٹمبر 2025 تک مکمل کیا جائے۔ اتنی جلدی؟ جی، حکم نامے میں یہ بھی مانا گیا ہے کہ حال ہی میں ترقیوں کے باوجود مطلب گزٹڈ ہیڈ ماسٹرز اور اسکول اسسٹنٹس کی جو پروموشنز ہوئی ہیں 26 اگست تک، ہاں وہ خبر آئی تھی۔ ان کے باوجود بھی کئی اسکولوں میں اساتذہ کی کمی اب بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو سرپلس ٹیچرز کی تعیناتی ہے یہ تو ایک طرح کا عارضی حل نہیں لگتا جب تک نئی بھرتیاں نہ ہوں۔ خاص طور پر کچھ زبانوں کے حوالے سے بھی شکایتیں ہیں، جیسے اردو میڈیم۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ یہ ایک طرح سے فوری ضرورت پوری کرنے کی کوشش ہے۔ مستقل حل تو نئی بھرتیاں ہی ہیں۔ اور اردو میڈیم کی بات آپ نے صحیح کی۔ تلنگانہ یونائٹڈ ٹیچرز فیڈریشن TUTF نے ابھی 18 اگست کو ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو ایک خط لکھا تھا۔ اس میں کیا کہا انہوں نے خاص طور پر نظام آباد ضلع کا ذکر کیا ہے۔ بتایا ہے کہ وہاں 26 ہائی اسکول اور 16 اپر پرائمری اسکول ایسے ہیں جہاں اردو میڈیم میں پڑھانے کے لیے ایک بھی استاد نہیں ہے۔ ایک بھی نہیں؟ یہ تو تشویشناک ہے۔ جی ہاں، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ طلباء اور اساتذہ کا جو تناسب ہے اس کی بنیاد پر اسکول اسسٹنٹ کی اسامیاں منظور کی جائیں۔ تو ظاہر ہے یہ سرپلس تعیناتی ہر جگہ خاص طور پر زبان کے معاملے میں حل نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ اور اقلیتی ملازمین کی جو تنظیم ہے TSME جیک، انہوں نے بھی تعلیم کے حوالے سے کچھ مطالبات رکھے ہیں نا؟ جی ہاں، ان کی ایک نمائندگی ہے 28 اگست کی۔ اس میں کئی اہم تعلیمی مطالبات شامل ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ جہاں اردو میڈیم پرائمری اسکول میں 70 سے زیادہ طلبہ ہوں وہاں پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹر یعنی PSHM کی اسامی منظور کی جائے۔ اچھا۔ پھر اردو میڈیم کی جو خالی اسامیاں ہیں ان کے لیے خصوصی DSC یعنی ٹیچر ریکروٹمنٹ ٹیسٹ کروایا جائے۔ اقلیتی اکثریتی علاقوں میں اردو میڈیم آنگن واڑی مراکز کے قیام کے لیے بھی حکومتی احکامات کا مطالبہ ہے۔ اور ایک اور نقطہ بھی تھا شاید سروس رولز کے حوالے سے۔ جی، وہ بھی اہم ہے۔ جو اردو آفیسرز گریڈ 2 7 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے بھرتی ہوئے تھے ان کے سروس رولز کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی، تو مطالبہ ہے کہ اسے فائنل کیا جائے تاکہ ان کی ترقی کا راستہ کھلے۔
یہ سب مطالبات تو اقلیتی برادری کے لیے تعلیم اور روزگار کے موقع بہتر کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ تعلیمی میدان میں ایک اور دلچسپ پہل پٹھنوتسو کے نام سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک اچھی مہم لگ رہی ہے۔ 1 ستمبر سے 15 ستمبر تک یعنی 15 دن ریاست کے تمام اسکولوں میں یہ پڑھنے کا تہوار منایا جائے گا۔ پڑھنے کا تہوار؟ جی، پٹھنوتسم۔ مقصد سیدھا سادہ ہے، بچوں میں پڑھنے کی عادت ڈالنا۔ کیسے؟ طلبہ روزانہ آدھا گھنٹہ نصابی کتابوں کے علاوہ کہانیوں کی کتابیں، اخبارات، رسالے جو بھی ملے وہ پڑھیں گے۔ اچھا خیال ہے۔ ہاں، اور ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کو مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ کہانی سنانے، سٹوری پریڈز، کہانی لکھنے جیسی ورکشاپس اور سرگرمیاں بھی کروائیں۔ ایسی کوششیں بچوں کی مجموعی ذہنی نشو و نما کے لیے اہم ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اور کھانے پینے کا کیا ذکر تھا؟ مڈ ڈے میل اسکیم میں کوئی تبدیلی؟ جی، پی ایم پوشن اسکیم، جسے ہم عام طور پر مڈ ڈے میل کہتے ہیں، اس میں ایک اہم اضافہ کیا جا رہا ہے، راگی جاوا۔ راگی جاوا؟ یہ کیا ہے؟ یہ راگی کے آٹے سے بنا ایک قسم کا ہریرا یا دلیا ہوتا ہے، صحت بخش مانا جاتا ہے۔ تو 2025-26 تعلیمی سال سے 1 سے 10ویں جماعت کے طلبہ کو یہ دیا جائے گا۔ روزانہ؟ نہیں، ہفتے میں 3 دن، ان دنوں میں جب انڈے نہیں دیے جاتے۔ اچھا، اور اس کا خرچ؟ ایک اچھی بات یہ ہے کہ سری ستھیا سائی اناپورنا ٹرسٹ نامی ایک تنظیم ہے، وہ اس کے لیے راگی پاؤڈر اور گڑ پاؤڈر مفت فراہم کرے گی۔ ہر طالب علم کو روزانہ 10 گرام راگی پاؤڈر اور 10 گرام گڑ پاؤڈر ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے غذائیت بہتر ہوگی؟ جی، مقصد یہی لگتا ہے، اور اسکولوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اسے تیار کرنے اور تقسیم کرنے میں صفائی ستھرائی کے سخت اصولوں پر عمل کریں۔ ہیڈ گیئر، ماسک، ہاتھوں کی صفائی، برتنوں کی صفائی وغیرہ۔ اور پکانے کا خرچ؟ ہاں، حکومت نے ایندھن وغیرہ کے اخراجات کے لیے فی طالب علم یومیہ 0.25 روپے یعنی 25 پیسے کی ادائیگی کی بھی منظوری دی ہے۔ چلیں، یہ بھی ایک قدم ہے۔ اچھا، اور استاذہ کی ترقیوں سے متعلق ٹی ای ٹی کیس کا کیا بنا؟ کوئی خبر؟ اس حوالے سے ابھی کوئی سرکاری اعلان تو نہیں، لیکن ایک واٹس ایپ پیغام گردش کر رہا ہے۔ اس کے مطابق ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ یعنی ٹی ای ٹی کی بنیاد پر جو پروموشنز ہونی ہے، اس سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ممکنہ طور پر 1 سپٹمبر کو آ سکتا ہے۔ اوہ، تو کل ہی؟ یہ تو بہت سے اساتذہ کے لیے بڑی خبر ہوگی۔ جی بالکل، انتظار تو کافی عرصے سے ہے۔ بچوں کے آدھار کارڈ کے بارے میں بھی کچھ تھا؟ جی، وہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ جن بچوں کی عمر 5 سال یا 15 سال ہو رہی ہے، ان کے لیے آدھار کارڈ کا بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کروانا لازمی ہے۔ اس حوالے سے نئی گائیڈ لائنز بھی جاری ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تعلیم کی بات ختم کرنے سے پہلے یہ بھی دلچسپ لگا کہ ایک نجی اسکول گروپ ہے، سی ایم آر ہائی اسکولز، وہ اپنے اساتذہ کو باقاعدگی سے تعلیمی خبروں اور حکومتی احکامات سے باخبر رہنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اچھا؟ جی، اور اس کے لیے ایک یوٹیوب چینل کا لنک بھی شیئر کیا گیا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ معلومات تک بروقت رسائی کتنی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ اساتذہ اگر باخبر ہوں گے تو وہ نہ صرف تازہ ترین پالیسیوں سے واقف ہوں گے بلکہ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو بھی بہتر سمجھ سکیں گے۔ صحیح کہا۔ چلیں، اب تعلیم سے ہٹ کر سرکاری ملازمین کے معاملات، سیاست اور دوسری عمومی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ ملازمین کے مالی بقایا جات جو ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، اس پر کچھ ہوا؟ ہاں، اس پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ تلنگانہ گورنمنٹ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی TGJAC کے مطابق حکومت نے اس مہینے یعنی اگست 2025 میں بقایا جات کی مد میں کچھ رقم جاری کی ہے۔ کتنی رقم؟ بتایا گیا ہے کہ ماہانہ 700 کروڑ روپے کا ایک ہدف ہے، اس میں سے اس مہینے 392 کروڑ روپے سپلیمنٹری ویج بلز کے لیے اور 308 کروڑ روپے GPF بلز کے لیے ادا کیے گئے ہیں۔ تو کل ملا کر تقریباً 700 کروڑ ہو گئے؟ جی لگ بھگ، اور یہ ادائیگیاں سپٹمبر 2024 تک جو بل جمع کرائے گئے تھے ان کے لیے ہیں۔ ایک اور پیغام میں خاص طور پر GPF کے لیے 350 کروڑ کا بھی ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اسی 308 کروڑ کا حصہ ہو یا کوئی الگ تفصیل، لیکن بہرحال یہ ملازموں کے لیے ایک مثبت خبر ہے جو کافی عرصے سے اپنی ادائیگیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور TSMEJAC یعنی اقلیتی ملازمین کی تنظیم، انہوں نے مالی مطالبات کے علاوہ بھی کئی اور مسائل اٹھائے ہیں۔
ٹھیک، ان کی فہرست تو کافی لنگی لگ رہی تھی۔ جی ہاں، ان کی 28 اگست کی نمائندگی میں مطالبات کی ایک وسیع رینج شامل ہے۔ مالی معاملات تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ کچھ اہم نکات بتائیں گی؟ ضرور۔ ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسوسیشن TSMAS کو باقاعدہ تسلیم کیا جائے اور ان کے عہدیداروں کو آن ڈیوٹی یعنی OD کی سہولت دی جائے۔ اچھا، پھر حیدرآباد میں ان کے لیے ایک دفتر اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے زمین کا الاٹمنٹ۔ تقرریوں، ترقیوں اور آؤٹ سورسنگ میں اقلیتوں کے لیے جو 4% ریزرویشن ہے اس پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کیا جائے۔ یہ ریزرویشن کا نفاذ ایک پرانا مطالبہ لگتا ہے۔ جی، اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مالی بقایا جات کی فوری ادائیگی، ہمدردانہ بنیادوں پر جو تقرریاں ہوتی ہیں یعنی کمپیشنٹ اپوائنٹمنٹس، ان میں تیزی لائی جائے، اور ایک بہت بڑا مطالبہ وہ کیا؟ پرانی پینشن اسکیم یعنی OPS کی بحالی۔ OPS، یہ تو آج کل ہر جگہ موضوع بحث ہے۔ بالکل، یہ صرف تلنگانہ کا معاملہ نہیں، ملک بھر میں کئی ریاستوں میں سرکاری ملازمین یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ اسے نئی پینشن اسکیم NPS کے مقابلے میں زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور کیا مطالبات تھے ان کے؟ انہوں نے مرکزی حکومت کی طرز پر ایک جامع ہیلتھ اسکیم کا مطالبہ کیا ہے، ہفتے میں 5 دن کام کا نفاذ، خواتین ملازمم کے لیے 2 سال تک کی چائلڈ کیئر لیو یعنی CCL۔ 2 سال؟ یہ تو کافی ہے۔ جی، پھر پینشنرز کے جو فوائد ہیں اور ان کی ہیلتھ اسکیم ہے اس کی بروقت ادائیگی۔ اور ایک دلچسپ مطالبہ یہ بھی ہے کہ مذہبی سفر یعنی پلگرمیج کے لیے 2 ماہ کی خصوصی آرام دہ چھٹی اسپیشل کیجول لیو منظور کی جائے۔ 2 مہینے کی چھٹی؟ جی، یہ ان کے مطالبات کی فہرست میں شامل ہے۔ تو یہ سب ملازمین کی فلاح و بہبود اور ان کے سروس کے حالات کو بہتر بنانے پر مرکوز ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب ذرا سیاسی میدان کی طرف آتے ہیں۔ مقامی انتخابات اور ریزرویشن پر کوئی بڑی خبر ہے؟ جی ہاں، اس پر ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ تلنگانہ کابینہ نے آنے والے مقامی بلدیاتی انتخابات میں پسماندہ طبقات یعنی BCs کے لیے 42% ریزرویشن کو منظوری دے دی ہے۔ 42%؟ یہ تو بہت زیادہ لگتا ہے۔ پہلے کتنا تھا؟ ماضی میں اس پر قانونی پیچیدگیاں رہی ہیں اور حدیں مختلف رہی ہیں، لیکن 42% واقعی ایک بڑا قدم ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جلد ہی اس سلسلے میں آرڈیننس لا سکتی ہے اور بعد میں اسمبلی سے باقاعدہ قانون سازی بھی کرے گی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس اقدام کو کانگریس حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کے طور پر بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے؟ یقیناً گہرے سیاسی اثرات ہوں گے۔ یہ فیصلہ ریاست میں BC برادریوں کی سیاسی نمائندگی کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ اس سے سیاسی صف بندیوں اور ووٹ بینک پر بھی بہت اثر پڑ سکتا ہے۔ کیا اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، دیکھنا ہوگا کہ دوسری کمیونٹیز یا سیاسی جماعتیں اس پر کیا رد عمل دیتی ہیں اور کیا یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن فی الحال یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اور ان انتخابات کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں؟ جی بالکل، اطلاعات یہی ہیں کہ حکومت ستمبر کے آخری ہفتے میں یہ انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسی لیے ملازمین کو چھٹیوں میں کہیں نہ جانے کا کہا جا رہا ہے؟ ہاں، اسی لیے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کو پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ وہ پہلی میقاتی تعطیلات یعنی فرسٹ ٹرم ہالیڈیز میں کہیں جانے کا پروگرام نہ بنائیں، کیونکہ الیکشن ڈیوٹی لگ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قانون ساز کونسل یعنی MLC میں بھی کچھ نئی نامزدگیاں ہوئی ہیں؟ جی، 2 نام سامنے آئے ہیں، سابق کرکٹر محمد اظہر الدین اور ماہر تعلیم پروفیسر کونڈارام۔ انہیں گورنر کوٹے کے تحت تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اچھا، اب قبائلی حقوق کے حوالے سے بھی ایک اہم معاملہ سنا ہے۔ سپریم کورٹ تک بات پہنچ گئی ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے۔ بنجارہ، لمباڈا اور سگالی قبائل کے کچھ نمائندوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے۔ کس بارے میں؟ ان کا الزام ہے کہ حکومت انہیں شیڈیولڈ ٹرائب یعنی ST کی فہرست سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اوہ، ایسا کیوں؟ پٹیشنر کا موقف ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے 1976 میں ان قبائل کی ST فہرست میں شمولیت کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انہیں فہرست سے نکالنے کی ایک حالیہ سازش ہے۔ اس پر سنوائی کب ہے؟
اس کیس کی سنوائی 9 سپٹمبر کو متوقع ہے۔ اس کے جو بھی نتیجے ہوں گے وہ ریاست میں قبائلی سیاست اور حقوق پر یقیناً دور رس اثرات ڈال سکتے ہیں۔ یقیناً۔ اچھا، روزگار کے متلاشی افراد کے لیے بھی کوئی خبر تھی ریلوے میں بھرتی کی؟ جی، نوجوانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ ویسٹ سینٹرل ریلوے نے 2865 اپرینٹس آسامیوں کا اعلان کیا ہے۔ اپرینٹس؟ جی، اپرینٹس شپ کے لیے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی تحریری امتحان نہیں ہوگا۔ اچھا، تو انتخاب کیسے ہوگا؟ انتخاب مکمل طور پر میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ اہلیت کیا ہے؟ 10ویں پاس اور متعلقہ ٹریڈ میں ITI سرٹیفکیٹ۔ عمر کی کوئی حد؟ ہاں، عمر 15 سے 24 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ کچھ رعایتیں بھی لاگو ہوں گی۔ فیس کتنی ہے؟ فیس بہت کم ہے۔ SC/ST امیدواروں کے لیے صرف 41 روپے اور باقی سب کے لیے 141 روپے۔ درخواست کب تک دے سکتے ہیں؟ درخواستیں اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک یعنی 29 سپٹمبر تک ویسٹ سینٹرل ریلوے کی ویب سائٹ wcr.indianrailways پر آن لائن دی جا سکتی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک اچھا موقع ہے۔ جی ہاں۔ اور آخر میں موسم کا کیا حال چال ہے؟ حیدرآباد میں بارش کی کوئی پیش گوئی؟ جی، محکمہ موسمیات میں حیدرآباد کے لیے شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ پیش گوئی ہے کہ صبح سے ہی شہر میں کافی بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ کن علاقوں میں زیادہ امکان ہے؟ خاص طور پر خیرت آباد، سری لنگم پلی، کوکٹ پلی، LB نگر جیسے علاقوں کا ذکر ہے۔ اوہ، اور سیلاب کا بھی خطرہ ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ میچل، رنگا ریڈی، محبوب نگر سمیت کئی اضلاع کے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سیلاب کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، تو شہریوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے تلنگانہ سے متعلق کئی اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ایک طرف تعلیم میں بہتری کی کوششیں ہیں، جیسے خصوصی کلاسز، راگی جاوا پڑھنے کی مہم۔ جی، لیکن دوسری طرف اساتذہ کی کمی، خاص کر اردو میڈیم میں، ایک بڑا چیلنج ہے۔ صحیح۔ پھر سرکاری ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی میں کچھ تو پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ان کے بہت سے مطالبات، خاص طور پر اقلیتی ملازمین کے، ابھی حل طلب ہیں۔ OPS کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ بالکل، اور سیاسی محاذ پر تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ BC ریزرویشن میں 42% تک اضافہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جس کے اثرات دیکھنے ہوں گے۔ اور مقامی انتخابات کی تیاریاں بھی ہیں۔ جی، اور ساتھ ہی بنجارہ اور لمباڈا قبائل کا ST فہرست والا معاملہ بھی ایک اہم قانونی اور سماجی مسئلہ بن کر ابھرا ہے۔ ان سب کے بیچ ریلوے میں اپرینٹس شپ کی خبر اور موسم کا الرٹ بھی اہم ہے۔ ہاں، روزمرہ زندگی سے جڑی چیزیں۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اتنے سارے محاذ بے وقت کھلے ہیں، تعلیمی اصلاحات، ملازمین کے مطالبات کا دباؤ، ریزرویشن جیسے بڑے سیاسی فیصلے، انتخابات کا انعقاد، مالی ادائیگیوں کی ضرورت۔ جی، فہرست لمبی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ریاستی انتظامیہ ان تمام اہم اور بعض اوقات متضاد نظر آنے والی ترجیحات کو آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کس طرح سنبھالے گی؟ کیا وہ ان سب پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کر پائے گی؟ اور زمینی سطح پر ان سب کے ملے جلے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا ایک شعبے میں تیزی دوسرے پر اثر انداز ہوگی؟ یہ واقعی ایک بہت اہم اور غور طلب نقطہ ہے۔ یہ انتخابی صلاحیت، مالی وسائل کی دستیابی اور سیاسی ارادے کا ایک بڑا امتحان ہوگا۔ ان تمام پیش رفتوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا تاکہ سمجھا جا سکے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور ان اقدامات کے حقیقی نتائج کیا نکلتے ہیں۔ بالکل، اس پر نظر رکھنی ہوگی۔